شیعوں میں ایک سلطانی ہے، ایک علوی ہے جو بدتمیزی کرتے ہیں صداقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں، فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ ارے نادان، فاروق اعظم تو وہ محسن ہیں۔ ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں، مال غنیمت میں خادم بھی آئے، لونڈیاں بھی آئیں، جس میں شہر بانو بھی آئیں، جو نوشیرواں کی پوتی ہے، یزجرد کی بیٹی ہے، وہ بھی آئیں۔ لونڈیوں کی بولی ہو رہی تھی۔ جب شہر بانوں کی باری آئی تو مولا کائنات تشریف لائے۔ فرمایا عمر کیا کر رہا ہے؟ فرمایا لونڈیاں کی بولی ہو رہی ہے۔ فرمایا نہ، یہ اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس کی قیمت مقرر کرو، اس کی بولی دینا توہین ہے۔ واہ فاروق اعظم، تیرے ماننے پہ قربان جائیں۔ ادھر مولا کائنات نے کہا کہ قیمت مقرر کی جائے، حضرت عمر نے قیمت مقرر کی، قیمت دی بھی خود۔ پھر ایک جملہ بولا، یہ شہزادی ہے دنیا کی، میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کو دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، عرض کی ابا جان پھر شہزادہ تو میں ہوں، یہ مجھے ملنی چاہیے۔ فرمایا بیٹا تو بھول گیا ہے، تو شہزادہ نہیں ہے، تو غلام زادہ ہے۔ تجھے پتہ نہیں جب حسین نے تجھے کہا تھا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے تو میرے پاس شکایت لے کر آیا تھا، میں نے کہا تحریر کروا کے لا، تو تحریر کروا کے لایا، تو میں نے کہا یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ عرض کی ابا جی کیوں؟ فرمایا مجھے قبر میں پوچھیں گے تو کون ہے تو میں تحریر حسین دکھا دوں گا کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ عمر وہ ہے جو حسین کی غلامی پہ ناز کرے، فخر کرے، بخشش کا سامان سمجھے۔ اس عمر نے شہر بانوں کی قیمت دی، پھر کہا کہ شہزادی شہزادے کو ملے گی۔ عبداللہ نے عرض کی ابا جی شہزادہ میں ہوں۔ فرمایا نہ بیٹا، تو غلام زادہ ہے، شہزادہ صرف میرا آقا حسین ہے۔ شہر بانوں کا نکاح آقا حسین کے ساتھ حضرت عمر نے کیا۔ آج جتنے بھی سید موجود ہیں یہ امام زین العابدین کی اولاد ہے، جتنے حسینی سید ہیں۔ اور حضرت زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ وہ شہر بانوں کے بیٹے ہیں۔ تو شہر بانوں کی قیمت بھی حضرت عمر نے دی، نکاح بھی حضرت عمر نے کیا۔ ان کا بیٹا امام زین العابدین ہے، جن کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، جن کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، جن کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، جن کے بیٹے امام موسیٰ رضا ہیں، جن کے بیٹے امام تقی ہیں، جن کے بیٹے امام نقی ہیں، جن کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے، لیکن سرکار نے فرمایا المہدی منا فی اہل بیتی، مہدی بھی میری اہل بیت سے ہوگا، اس کے آنے سے کائنات میں بہار آئے گی۔ شیعہ انتظار میں ہیں، ہم سنی بھی انتظار میں ہیں کہ میرا امام کب اعلان کرے گا، کب دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم ان کی غلامی میں کام کریں گے۔ اس لیے اہل تشریح صدات سے میں عرض کرتا ہوں، یہ ہر روز ذاکر بی بی پاک کو ابو بکر کے دربار میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ بی بی پاک وہ ہیں جو اپنے گھر سے کبھی نکلی نہیں، جو گھر سے نکلیں اگر ایک بال ننگا ہو جائے تو آسمان کا سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ جس کی حیا میں آسمان کا سورج بھی منہ چھپا لے، وہ باہر بازاروں میں نہیں آتی، وہ گلیوں میں نہیں آتی، وہ کسی کے دربار میں نہیں آتی، وہ غیر معلوموں کے سامنے نہیں آتی۔ جب صدیق اکبر گئے تھے، مولا کائنات نے دروازے پہ صدیق اکبر دیکھا، عرض کی سیدہ کائنات سے اجازت مانگو، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے بات ایسی ہوگی ہے تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اجازت لے کر پردے میں بات کی ہے۔ پھر کچھ لوگ صحابہ اہل بیت میں تقابل کرتے ہیں، ارے ندانوں، اہل بیت وہ ہیں جو گھر والے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو در والے ہیں۔ جب صحابہ بارگاہ رسالت میں آتے تو مولا کائنات گھر جاتے، ابو بکر و عمر دروازے پہ کھڑے رہتے، تو گھر والوں کی شان اور ہے، در والوں کا مرتبہ اور ہے۔ یہ ذاکر مخدومہ کائنات کو جب بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں دربار میں کھڑی رہی، میری ماں کی توہین کرتے ہیں، حسنین کی امی جان کی توہین کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات کسی دربار میں نہیں آئیں، جو کائنات کے خزانے حق مہر میں نہیں لیتی۔ وہ 4 کھجوروں کے درخت مانگنے کے لیے یہ کہتے ہیں جی بڑی ذیل تھی، بڑے مربے تھے۔ میں کہتا ہوں پورا سعودی عرب بھی اگر وہ ہو تو اب بھی مخدومہ کائنات مانگنے کے لیے نہیں جاتی، وہ تو کائنات کو دینے والی ہیں۔ وہ تو جو دروازے پر آئے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ حضور فرمایا کوئی حاجت ہے؟ عرض کی کملی والے میرے سر پہ دستار نہیں۔ حضور نے عطا کی،
فرمایا کوئی اور حاجت ہے؟ عرض کی کملی والے میرے پاؤں میں جوتا نہیں، مولا کائنات نے جوتا عطا کیا۔ فرمایا کوئی اور حاجت ہے؟ عرض کی کملی والے بھوکا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا سلمان مدینے میں اس گھر لے جا جس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ سلمان فارسی تیرے ایمان پہ قربان جائیں، فرماتے ہیں میرے وجدان نے کہا پورے مدینے میں ایک ہی گھر ایسا ہے جس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ میں مخدومہ کائنات کے دروازے پر آیا، دستک دی۔ مخدومہ کائنات نے پوچھا بابا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ نو مسلم ہے، دستار نہیں تھی مصطفیٰ نے عطا کی، جوتا نہیں تھا مرتضیٰ نے عطا کیا، اب یہ بھوکا ہے کھانا چاہتا ہے۔ قربان جائیں سیدہ کائنات کے گھر میں کچھ دینے کے لیے نہ تھا، آپ نے اپنی چادر کو طے کیا، بابا سلمان فارسی کو دی چادر، کہا شمعون یہودی کے پاس لے جا، یہ چادر گروی رکھ کے اس سے کچھ کھانے کے لیے پکانے کے لیے چیزیں لے کے آ۔ جب سلمان اس کے پاس گیا شمعون یہودی کے پاس، اس نے پورا واقعہ سنایا۔ شمعون کہتا ہے ٹھہر جا۔ اس نے سامان کی گٹھڑی تیار کی، چادر کو اوپر رکھا، سر پہ اٹھایا، سلمان بابا سے کہتا ہے چلو مجھے مخدوم کائنات کے دروازے پر لے چلو۔ جب دروازے پر آیا تو شمعون آواز دے کے کہتا ہے ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی چادر بھی بازار میں بیچے گی۔ بی بی یہ چادر بھی لے لو، سامان بھی لے لو اور اپنے بابا کا کلمہ مجھے پڑھا دو۔ ارے مخدومہ کائنات تو وہ ہیں جو ہمیشہ دیتی ہیں، تم سوالی بنا کے بار بار ذاکرین جو ہیں سادات کو رلاتے ہیں اور سید میرے محبت میں چیخ چیخ کے سر پیٹتے ہیں، روتے ہیں کہ ہماری ماں دربار میں گئی۔ کوئی دربار نہیں تھا، کوئی تخت نہیں تھا، وہ تو مسلح پر بیٹھتے تھے، اور میری مخدومہ کسی غیر معلوم کے سامنے مانگنے کے لیے جائیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، منافقین نے ایک مرتبہ ایک سوالی تیار کر کے مولا کائنات کے پاس بھیجا، دیکھتے ہیں کہ نبی کے داماد کے پاس کیا ہے اور کیا دیتے ہیں۔ جب وہ سوالی آیا کر دینے میں کے لیے کچھ نہ تھا، مولا کائنات نے فرمایا تھیلی کر۔ اس نے تھیلی سامنے کی، آپ نے پھونک ماری، فرمایا بند کر لے، اسے اپنے واریوں میں جا کر کھولنا۔ جب واپس پلٹا منافقین نے دیکھا کہ سامنے کوئی چیز نہیں ہے، پوچھا کیا ملا ہے؟ کہا دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن میری ہتھیلی میں پھونک مار کے کہتا ہے بند کر لے، ہواریوں میں جا کے کھولنا۔ کہا کھول۔ پھر جب ہتھیلی کھولی تو ایک لال تھا ہتھیلی پہ، اس لال کو لے کر جس جوہری کے پاس جاتے وہ کہتا میری پوری دکان لے لے، اس لال کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ ارے میرے مولا کائنات کا گھر تو وہ گھر ہے، اگر پھونک مار کے وہ لال پیدا کرتے ہیں جس کی کائنات میں قیمت نہیں ہے، تو کہتا ہے باغ مانگنے کے لیے، کھجورا مانگنے کے لیے دربار میں آئی تو دربار میں کھڑی رہی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ توہین ہے حسنین کی امی جان کی، وہ کسی کے دروازے پر سوالی بن کر نہیں جاتی، کائنات ان کے دروازے پر سوالی بن کے آتی ہے۔ پھر میں صدات اہل تشیع سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے ذاکرین کی زبانیں بند کرو، وہ تمہاری ماں کی توہین کرتے ہیں، بار بار یہ بکواس کرتے ہیں کہ مخدومہ مانگنے کے لیے آئیں، مخدومہ مانگنے کے لیے آئیں، بعد دربار میں کھڑی رہی، کوئی دربار نہیں تھا، مخدومہ کوئی آ کر کھڑی نہیں، پیغام ضرور بھیجا کہ وہ کھجوریں ہمیں ملتی تھیں، جب آپ نے جواباً یہ کہا تو سیدہ کائنات خاموش ہوگی، اس کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اس کے بعد کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پھر وہ باغ فتح جو ہے وہ مولا کائنات کی خلافت میں بھی تھا لیکن ملکیت میں نہیں تھا، اسی طرح تقسیم ہوتا رہا۔ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت میں بھی تھا لیکن اسی طرح تقسیم ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ باغ فتح پھر دوبارہ واپس کیا عمر بن عبدالعزیز نے، مال غنیمت میں واپس کیا، چونکہ مروان اس پہ قبضہ کر چکا تھا۔ مروان وہ شیطان ہے جو سارے شیطانی کی جڑ ہے، جو عثمان غنی کو شہید کرانے والا، جو لیٹر لے کے حضرت محمد بن ابوبکر کے خلاف قتل کروانے والا، سارے فساد کی جڑ وہ تھا، وہ اس کا بیٹا ہے جس کو مصطفیٰ نے ملک بدر کیا تھا، صدیق اکبر نے 10 میل دور کیا تھا، حضرت عمر نے اسے اور 10 میل دور کیا تھا، عثمان غنی کا چاچا تھا، وہ مدینے لے آئے، وہ شیطان تھا مروان۔ اور پھر عجب بات ہے کہ مدینے کی مسجد کا وہ امام بنا، خطیب بنا، گورنر بنا، اور میرے امام حسن مجتبیٰ کونے میں بیٹھے ہیں، اور وہ شیطان پیغام بھیجتا ہے، بندہ بھیجتا ہے کہ حسن پوچھو تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو آپ خاموش ہیں، تو وہ جواباً کہتا ہے، یہ جواب یہ دے گا کہ میرے ماموں کا نام گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کمینے، قیامت کے دن پتہ چلے گا تیرا باپ کون ہے، یہ میرا باپ کون ہے۔ میرا باپ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں لوال حمد کا جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا لہرائے گا، میرا باپ جس کے 3 پرت ہوں گے،
ज़मीन व आसमान तक वो झंडा लहराता रहेगा। अंबिया की 2 सफ़े होंगी, उनके दरमियान से मौला अली गुजरेंगे, हर नबी उस झंडे के साए के नीचे होगा। किसी ने पूछा कि इतना बड़ा झंडा कमली वाले अली कैसे कल्ला उठाएगा? फरमाया तू अली को नहीं जानता, सब्रन का सब्री, अली का सब्र मेरे सब्र जैसा है। कुव्वतन का कुव्वत जबरील, अली की कुव्वत कुव्वत जबरील है। हुस्नन का हुस्न यूसुफ, मेरा अली तो यूसुफ से भी ज़्यादा हसीन है। आज मौलवी बकवास करता है अली का छोटा सा कद था, बड़ा पेट था। अरे अली के बारे में ये कहने वाले जिसके बेटे 1400 साल के बाद भी सारी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो अली आप कितना खूबसूरत होगा। हर बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करता है, तो फातिमा का वर ज़मीन वाले ने नहीं चुना, आसमान के बादशाह ने चुना है, कायनात के मालिक व मुख्तार ने चुना है। वो कितना खूबसूरत है जिसका बेटा हसन है, वो कितना हसीन है जिसका बेटा हुसैन है। इसलिए मैं अहले तशरीह हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस हवा को रोको, इस बद ज़बान सुल्तानी को रोको कि वो बदतमीज़ी बंद करे। और मैं हुकूमत से अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे बदतमीज़ों की ज़बानों को रोका जाए, लगाम दी जाए, जेल भेजा जाए, ताकि सुन्नी शिया फसाद ना हो। इस वक्त हमारा मुल्क फसाद के हालात मुतहम्मल नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए दुआगो हूँ कि वो हमारे मुल्क को बचाने के लिए और इस फितने को दबाने के लिए वो कानूनी कार्रवाई करें। अल्लाह ताला मुझे और आपके अहले बैत की और सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।